مکہ کی رات تھی، اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لیکن ایک گھر میں ایک عظیم راز چھپا ہوا تھا۔ وہ گھر حضرت محمد کا تھا۔ دشمنوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کی رات محمد کو قتل کر دیا جائے، لیکن نبی کو اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاموشی سے گھر سے نکل پڑے۔ جب دشمن گھات لگائے کھڑے تھے، اپنے ایک مٹھی مٹی لی اور ان پر ڈالی اور سورت یاسین کی آیت پڑھی، اوے جیلنیا من بین ایدن نما سیداوا اویمنا خلفن نما سیداوا فے غشن عام فے عاملیا آبسراونے۔ پھر اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سور کی طرف نکلے۔ 3 دن غار میں چھپے رہے، دشمن تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا، اور دشمن سمجھ بیٹھے کہ یہاں کوئی آیا ہی نہیں۔ چند دن کے بعد نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ریت کی گرمی اور تپتی دھوپ کے باوجود دلوں میں یقین تھا کہ اللہ کا پیغام حق ہے۔ جب نبی مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ خوشی سے نعرے لگانے لگے، طلع البدر علینا من سنت الوداع، اور اسلام کا نیا دور شروع ہو گیا، جہاں ظلم کے اندھیروں کے بعد ایمان کی روشنی پھیلنے لگی۔ ہجرت مدینہ کا یہی پیغام ہے کہ جب دنیا کے راستے بند ہوں تو اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہمیں ایمان اور یقین کی وہ مثال دیتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے مشعلہ ہے۔ جب مکہ کی سرزمین نبی کے لیے تنگ کر دی گئی، دشمن تلواریں لیے گھر کے دروازوں پر کھڑے تھے، مگر نبی کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ یہ یقین اور سکون صرف اس دل کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ نبی کو یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت کے حالات انتہائی خطرناک تھے، ہر طرف دشمنی تھی، راستے بند تھے، مگر نبی نے اپنے رب پر توکل کیا اور یہ دکھایا کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ یقین وہ طاقت ہے جو انسان کو ناممکن راستوں سے گزار دیتی ہے۔ غار سور کا منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن نبی نے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے ہدایت ہے کہ خوف اور پریشانی کے وقت صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ ایمان صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل سے محسوس کرنا ہے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر خوف کو چھوڑ دے، غم کو چھوڑ دے، دنیا کے سہاروں سے ہٹ کر اللہ کے سہارے پر کھڑا ہو جائے۔ یہی ایمان کی مضبوطی ہے۔ ہجرت کا پہلا سبق ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہماری تقدیر کا مالک ہے۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں چلے تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب نبی نے مکہ چھوڑا تو بظاہر یہ نقصان تھا، مگر دراصل یہ کامیابی کا آغاز تھا، کیونکہ اللہ نے مدینہ میں ایسا مقام عطا کیا جس نے اسلام کو دنیا میں روشنی بنا دیا۔ یہ یقین کا ثمر تھا، اللہ پر بھروسے کا انعام تھا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہی یقین پیدا کرنا ہے۔ جب ہم پر مشکلات آئیں، جب دنیا ہمیں تنہا چھوڑ دے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اسے پکاریں۔ ہجرت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ نبی نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ برداشت کیا۔ آپ کو طائف میں پتھروں سے مارا گیا، مکہ میں تکلیفیں دی گئیں، مگر اپنے بد دعا نہیں دی بلکہ دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتے، یہ وہ محبت ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہی سچی محبت ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں مانگے، چاہے خود مشکل میں ہو۔ نبی نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی وہ آج تک ہمارے سروں پر سایہ ہیں۔ یہ وہ قربانی ہے جو ہر مومن کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ ہجرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اصل ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں، بلکہ اپنے دل کو برائی سے بھلائی کی طرف لے جانا ہے، اپنے نفس کو نفرت سے محبت کی طرف بدلنا ہے، اپنی سوچ کو مایوسی سے امید کی طرف موڑنا ہے۔ یہی اصل ہجرت ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کو آزاد کرتا ہے۔ نبی نے یہی سکھایا کہ ایمان قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔
नबी ने मक्का छोड़ा मगर अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का रहनुमा बना दिया। ये इस बात का सबूत है कि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह इसे हमेशा बेहतर देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत को अपनाएं, क्योंकि यही ईमान की बुनियाद है। अगर हम नबी की सुन्नतों पर चलें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम एक ऐसी उम्मत बन सकते हैं जो दुनिया में खैर फैलाए और आखिरत में कामयाबी पाए। हिजरत मदीना का दूसरा सबक हमें यही सिखाता है कि सब्र और कुर्बानी के बगैर ईमान अधूरा है, और जो ईमान वाला सब्र करता है इसके लिए अल्लाह की रहमतें हमेशा तैयार रहती है।